کروڑوں جہان بھی ہوتے نا، یہ پرچی کیا چیز ہے، کروڑوں جہان بھی آپ کے قدموں پر قربان ہے۔ سرکار کے دل کے اندر بھی اللہ نے کان بھی پیدا فرمائے ہیں، آنکھیں بھی پیدا فرمائی ہیں۔ علی کے غلام اس لیے ہیں کہ علی مصطفیٰ کے ہیں۔ ہم ابو بکر کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کے ہیں۔ اصل میں ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پیار ہے، بھائی سیدھی بات ہے، اصل پیار حضور سے ہے۔ باقی حضور سے جو جڑتا گیا بس وہ ہمارا امام بنتا گیا، ہمارا پیارا بنتا گیا۔ اصل نعرہ یہی ہے، سب سے اعلیٰ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو معراج کرا کے ہم سنیوں کو سمجھا دیا۔ اوے سنیوں، اگر تمہارے سامنے آ کر کوئی بندہ یہ اعتراض کرے تو ٹھوک کے جواب دینا۔ اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الاسرار، الصلاۃ والسلام علیک یا من ارسلہ اللہ تعالی رحمتا للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وبناتك وأمتك يا شفيع المذنبين۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جمیع خصاله، صلوا علیہ وآلہ۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سب ذکر معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں منعقد کی گئی اس عظیم الشان محفل میں اپنے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت، شان و شوکت، اپنے آقا کی عظمتیں، اپنے آقا دیاں ٹوراں ماشاءاللہ سنانے کے لیے حاضر ہیں۔ مالک کریم یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے۔ ہمارے جن دوستوں نے آج کی اس بابرکت محفل کے لیے، اس محفل کی باوقار انتظامیہ کے ساتھ جس طرح سے جو بھی تعاون کیا ہے، مالک کریم سب کی محنت محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأویٰ، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ابھی آپ نے مجھ سے پہلے خوشبوئے ثاقب رضا حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف صادقی صاحب دامت ظلہ کا خطاب دل نواز سماعت کیا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے رجب شریف کی 27ویں کو، اگرچہ ڈیٹ میں تھوڑا اختلاف ہے، اپنے حبیب علیہ السلام کو معراج شریف کا عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا ہے۔
اللہ نے حضور کو معراج کرا کرنا بہت سارے لوگوں کا منہ بند کیا ہے۔ سبحان اللہ، بالفرض اگر معراج حضور کو نہ ہوا ہوتا تو ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں، ہمارے امام اہل سنت اپنے لفظوں میں بیان کر گئے، ہے وہ ساری امت کا نعرہ، ان سے پہلے تو ساری امت کا یہ نعرہ وہ کیا ہے؟ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ یہ جو ہم سرکار کی شان گج وج کے ڈنکے کی چوٹ بیان کرتے ہیں، اگر معراج نہ ہوتا تو یہودی ہمیں کہتے کیسے کہتے ہو سب سے اولا والا؟ دیکھو نا، ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ یہ ہمارے نبی موسیٰ کی شان تمہارے قرآن میں لکھی ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ بتاؤ تو صحیح تمہارے نبی کی کیا شان ہے؟ کوئی سوال کر سکتا تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو معراج کرا کے ہم سنیوں کو سمجھا دیا۔ اوے سنیوں، اگر تمہارے سامنے آ کر کوئی بندہ یہ اعتراض کرے تو ٹھوک کے جواب دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے، 40 دن کا چلہ کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں صدائیں لگاتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوا کرتا تھا۔ اور حبیب اللہ کی شان ایسی ہے، اپنے گھر میں آرام کرتے ہیں، اللہ فرشتوں کی فوج بھیج کر نبی کریم علیہ السلام کو اپنے قرب خاص میں بلا کر ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرماتا ہے، اور بلا حجاب اللہ اپنے محبوب کو اپنا جلوہ بھی دکھا دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس سوال کا جواب بھی معراج نے دے دیا۔ اچھا، پھر اللہ کی بھی شان ہے، جس نبی کو جس قوم کی طرف بھیجا نا، اس قوم کا جو شغل تھا، مصروفیت تھی، اللہ نے اسی حساب سے نبیوں کو معجزے دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں عروج تھا جادو کا، تو اللہ نے آپ کو معجزے ایسے دیے کہ جادوگروں کی بولتی بند ہوگی۔ جادو کے مقابلے میں معجزے ایسے کہ جادوگر بھی تسلیم کریں۔ جادو ہوتا تو اس کا توڑ ہوتا، جس کا توڑ نہیں وہ جادو نہیں، وہ عطائے ربی ہے۔ جادوگروں کے پاس آپ گئے تو اللہ نے معجزے کیا دیے؟ فرمایا اسلک یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دابیں اور نکالیں گے تو وہ ید بیضا ہو جائے گا۔ دوسرا فرمایا اپنا سوٹا پھینکیں گے، پھر دیکھنا اس کے کمال، کبھی سوٹا مار رہے ہیں دریا پھٹ رہا ہے، کبھی سوٹا مار رہے ہیں تو رستہ بند رہا ہے، کبھی سوٹا مار رہے ہیں تو رستہ بند ہو رہا ہے، کبھی سوٹا پتھر پر مار رہے ہیں تو اندر سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو اللہ نے ایسا معجزہ دیا۔ فرعون نے کہا جی جادو ہے، کراتے ہیں مقابلہ، سارے ملک کے جادوگر ایک طرف، اکیلے موسیٰ علیہ السلام بولو ایک طرف۔
جادوگروں نے کہا جی آپ پہلے کمال دکھائیں گے یا ہم دکھائیں گے؟ فرمایا تو پہلے تم دکھا لو، کٹا کھولو جو کھولنا اسی بن دیں گے۔ کیا بات ہے۔ انہوں نے جی اپنا کٹا کھولیا، اپنی رسیاں پھینکی، چھوٹی چھوٹی سپڑیاں بن کے دوڑنے لگیں۔ یا اللہ اب فرمایا سٹنا اپنا سوٹا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا پھینکا تو بہت بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کی ساری سپڑیاں سپڑیاں کھا گیا۔ اب جادوگر سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گر کر اللہ کو سجدہ کرنے لگے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ جادوگر سیدھے ہو گئے لیکن فرعون سیدھا نہ ہوا، کہتے ہیں نا یہ تو آپ تو ان کے بھی استاد نکلے بھائی، آپ تو جادوگروں سے بھی بڑے جادوگر ہیں، کیونکہ دور تھا جادوگروں کا۔ اللہ نے معجزے وہ دیے کہ جادو اس کے آگے کیا ہو جائے، عاجز ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باری آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت کا تاج عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل والوں کا نبی بنایا۔ جس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے اس دور میں حکیموں کا عروج تھا۔ کس کا؟ مزمل بھائی تھوڑی سی مزید صاف کر دیں، ٹھیک ہے؟ ہاں بڑا اچھا چلاتے ہیں، اللہ اور برکت دے ماشاءاللہ۔ لوگ فرمائش کرتے ہیں کہ یہ چیز چھوڑو، میں یہ فرمائش کرتا ہوں تو سمجھ زیادہ لگے۔ اچھا خیر، حکیموں کا عروج تھا، آ پڑی بنائی وہ بیماری دور، آ پڑی بنائی وہ بیماری دور، یہ نسخہ وہ پڑی یہ وہ، اس طرح کرتے تھے، وہ مرض دور کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ حکیموں کا دور ہے جی۔ اللہ نے ایسے کمال عطا کیے، سارے حکیم دنگ رہ گئے، اللہ کے نبی کی عظمت ماننے پر مجبور ہو گئے۔ آپ نے فرمایا حکیموں تم اپنے کمال دکھاتے ہو، ذرا آؤ نا پھر لگاؤ مقابلہ۔ فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ۔ فرمایا اوے حکیموں سن لو، میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے یہ شان عطا فرمائی ہے، میں زمین پر اپنی انگلیوں سے پرندوں کی مورت بنا کر فانفخ فیہ، کیا کرتا ہوں؟ یہ پھونکاں کتھوں آ گیا؟ پھونکاں اتھوں آ گیا بھائی۔ فرمایا میں پھونک لگاتا ہوں، کیا ہوتا ہے؟ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ پرندہ بن کر اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے یہ پاور عطا کی تو کوئی حکیم یہ کر سکتا تھا؟ بولو۔ حکیم بڑی بڑی مرضیں دور کرتے تھے لیکن ایک اندھا، ان کا علاج وہ نہیں کر پا رہے تھے۔ دوسرا کوڑ کا مرض جس کو ہو جاتا تھا، حکیم عاجز ہو گئے، ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عظمت شان عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محلے کے سارے حکیموں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ فرمایا ہوئے میرے پاس اندھا لے آؤ۔ کون لے آؤ؟ بولو کس کو لے آؤ؟ اچھا اندھے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے اعمیٰ وہ بھی اندھا، اور ایک ہے اکمہ یہ بھی اندھا، لیکن فرق ہے۔ اعمیٰ وہ جس کا ڈیلا ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا، اکمہ وہ جو ڈیلا ہی نہ ہو، آنکھ کا ڈیلا ہی نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ نے کس کا کہا کہ لے کے آؤ؟ ڈیلا والا یا دوسرا؟ فرمایا ڈیلا بھی نہ ہو تاکہ تمہیں شک نہ پڑے۔ آئے ہائے۔ فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اوے مجھے نبی نہ ماننے والوں میری بارگاہ میں ایسا اندھا لے کر آؤ جس کی آنکھ کا ڈیلا بھی نہیں ہوگا، میں عیسیٰ ڈیلا بھی عطا فرماؤں گا اور دیکھنے کی پاور بھی عطا فرما دوں
علاج نہیں ہے، والابرس لے آؤ نا کوڑ کا مریض، ہاتھ لگاؤں گا شفا عطا فرما دوں گا۔ کوئی حکیم ایسا کر سکتا تھا؟ چلو کوئی کہے جی آج کل کا جدید دور ہے، آج کل تو اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے، اول تو نہیں ہو سکتا، لیکن فرمایا آ جاؤ پھر کسی لاش کو رکھو سامنے، کرو دم، مارو پھوکاں، لگاؤ پٹیاں، لگاؤ پلستر، کوئی ایک مردہ زندہ کر کے دکھاؤ، نہیں کر سکتے جی، فرمایا میری شان، فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے مردوں، سب کے نبی ہیں نا، تو معجزہ بھی ایسا دیا کہ قیامت تک آنے والی انجینئر بھی، سائنسدان بھی، ہر کوئی متھا پھڑ کے بہ جائے اساں جہاز بنا لے، میزائل بنا لے، ساریاں بلاواں بنا لیاں، لیکن ایڈا تیز ترین سفر ساڑھے کو نہیں ہوندہ سونے جڈا تیز سفر تو کر کے آگے آیا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اچھا خیر آگے چلتے ہیں، معراج شریف کی رات آگئی، نبی پاک علیہ السلام کی خدمتیں ہمیں آگئے جبریل، سرکار سوئے ہوئے ہیں، یا اللہ جگاؤں کیسے، آواز دوں کیا کروں؟ اب ایک روایت ہے جبریل تمہارا سارا جسم نوری ہے لیکن ہونٹ کافور کے ہیں، پتہ کیوں؟ کافور میں ہوتی ہے ٹھنڈک، ایسا کرو میرے حبیب کے قدموں کو بوسہ دو، ٹھنڈک قدموں میں محسوس ہوگی تو تاثیر سر مبارک تک پہنچے گی، بس اسی تاثیر سے میرا محبوب بیدار ہوگا۔ جبریل نے قدم چومے، سرکار کے سر مبارک تک اس کی ٹھنڈک پہنچی، سرکار بیدار ہوئے۔ جبریل کیسے آئے ہو؟ سونیا جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، فرشتے حوریں قطار در قطار آپ کے استقبال میں کھڑے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ سبحان اللہ، آقا تشریف لے آئے نا۔ دیکھو بھئی موسیٰ علیہ السلام پہلے چلہ کرتے ہیں 40 دن کا، چلہ تبلیغی جماعت اللہ نہیں، وہ اللہ کے نبی کا چلہ، پہلے 40 دن کیا کرتے ہیں؟ چلہ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یا اللہ دیدار، فرمایا نہ دیدار تو نہیں کر سکتے، اللہ سے باتیں ہو سکتی ہیں، باتیں کر کے آ جاتے ہیں، لیکن حبیب اللہ کی شان ایسی ہے، گھر ہیں سوئے ہیں، اللہ جبریل کو بھیجتا ہے، قدم چمواتا ہے اور کہتا ہے جبریل آئے ہائے سونیا رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، آئے ہائے۔ اچھا سرکار تیاری شروع کرتے ہیں، تو جبریل نے کیا کیا؟ سرکار کا سینہ کھولا، اندر سے دل نکالا، اس دل کو بھی کھولا، اس دل کو سونے کے ٹرے میں رکھ کر آب زمزم شریف کے پانی سے دھویا، پھر اس کے اندر مزید روحانی طاقتیں، پاوریں، انوار و تجلیات بھر دیے۔ یہ دل پہلے بھی بڑی شان والا ہے حضور کا، جس دل نے رب کے کلام کا بوجھ اٹھایا وہ دل ماڑا تو نہیں نا، وہ تو بڑی شان والا ہے۔ دل پہلے بھی بڑا مضبوط ہے، لیکن پہلے رب کا کلام تھا، اب رب کا دیدار کرنا تھا، اس لیے پہلے سے زیادہ انوار و تجلیات آپ کے قلب میں بھر دیے گئے۔ قرآن پتہ ہے کتنا وزنی ہے؟ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، قرآن تو اتنا بھاری ہے، اگر اس کو ہم کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو قرآن کی دہشت کی وجہ سے پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ جس کلام کی دہشت سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس کلام کو میرے مصطفیٰ کے دل نے اٹھایا تھا۔ تو اندازہ کرو وہ قلب مصطفیٰ کتنا مضبوط ہوگا، ہیں؟ سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی، سب سے بالا اعلیٰ، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس
اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے، اس اونچے سے اچھا سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے نا جب مخلوق کو بنایا تو سب کے دل بھی بنائے نا، تو سارے دلوں کی طرف نگاہ فرمائی، فرمایا جو سب سے سونا، سب سے پیارا، سب سے زیادہ پاکیزہ اور ستھرا دل تھا، وہ اللہ نے میں مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضور کے قلب کی ہیں۔ اچھا سرکار فرماتے ہیں جب جبریل نے ہمارے سینے کو کھولا نا، ہمارے دل کو کھولا، تو فرمایا ہمارے جبریل بیان کرتے ہیں کہ حضور کے دل میں کان بھی تھے اور آنکھیں بھی تھیں۔ ہمارے صرف یہاں کان ہیں، ادھر نہیں، ادھر آنکھیں ادھر، لیکن سرکار کے دل کے اندر بھی اللہ نے کان بھی پیدا فرمائے ہیں، آنکھیں بھی پیدا فرمائی ہیں۔ اس لیے ہم صرف ظاہر پر دیکھتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام ظاہر بھی دیکھتے تھے، باطن بھی دیکھا کرتے تھے۔ آپ جاتے ہیں نا قبرستان، مٹی کی ڈھیری نظر آتی ہے نا، کبھی اندر کا ماجرا دکھائی دیا؟ بولیں؟ لیکن معراج ہی کی رات ہے، تجلیوں کی برسات ہے، حضور جلوہ گر ہیں، سامنے قبر آ گئی حضرت موسیٰ کی، ہائے ہائے، تو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ ہائے ہائے، فرمایا مررت بقبر موسیٰ لیلتن اسری بی عند الکثیب الاحمر، سرخ رنگ کا ٹبا ہے، اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، میں معراج کی رات وہاں سے گزرا، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، فرمایا میں نے دیکھا جناب موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر اللہ کی نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، لوگوں نے آپ کو دفن کیا نا، قبر میں آپ کو لٹایا تھا یا کھڑے کیا تھا؟ کیا کیا جاتا ہے بھلا؟ لٹایا جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیٹے لیٹے دیکھا یا کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا؟ بولیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو قبر میں پاسا نہیں بدل سکتے، اپنی سائیڈ نہیں چینج کر سکتے۔ اب میں پوچھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام پاسا بدلن تو بغیر ہی کھڑے ہو گئے سی؟ ہیں بھائی؟ پاسا بدلن تو بغیر ہی کھڑے ہو گئے؟ اگر جیڑا اپنے پاسے نہیں بدل سکتے توڑی کی مدد کرن گے، اور ظالمہ پھر من جے میں ثابت کر دے وہاں پاسے بدل لیندے نے، پھر تو مننے گا کہ مدد کر سکتے ہیں؟ کیونکہ تو نعرہ ماری بیٹھے ہیں جیڑا آدھا پاسا نہیں بدل سکتا اور توڑے کا پاسے کیویں بدلاوے گا؟ جے اے ثابت ہو جاوے کہ نبی آدھا پاسا، تو پھر بقول تیرے تو من، پھر دوجیاں دا پاسا بھی آئے ہائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، فرمایا میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر اللہ کی نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں تقریباً 25 صدیوں کا فرق ہے۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر اگر نماز ادا کر سکتے ہیں، جب دل کرے رکوع کر سکتے ہیں، جب دل کرے سجدے میں جا سکتے ہیں، تو اللہ کی قسم ہے آمنہ کے لال نبی کریم علیہ السلام بھی اپنی قبر میں زندہ ہے، جب چاہیں سرکار رکوع بھی کرتے ہیں اور جب چاہیں اللہ کی بارگاہ میں میرے آقا سجدہ بھی فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک لبیک، لبیک لبیک، تاجدار ختم نبوت۔
اچھا بھائی جڑے نہیں بول رہے ہو تسی پرچیاں کسے ادھرے پا بیٹھے ہو پرچی تو پٹھے پاسے پا سکتے ہو زبان تو پٹھی نہیں چلنی چاہیے نا بولو نا گج بج کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ ہے. اچھا پھر سرکار یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرا سینہ کھولا گیا میں دیکھ رہا تھا, میرا دل نکالا گیا میں دیکھ رہا تھا, دل کو کھولا گیا میں دیکھ رہا تھا, دل کو دھویا گیا میں دیکھ رہا تھا, بند کر کے اندر رکھا گیا میں قربان جائیں نہ ایک قطرہ خون نکلا نہ تکلیف ہوگی. ہائے ہائے. دوسری بات میرا دل نکال کر باہر رکھ دیا جائے میں نہیں بچوں گا. آپ کا دل نکال دیا جائے دل کے بغیر چل سکتے ہو؟ بچ جاؤ گے؟ نہیں نا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نظام ہے نا, اس نظام کے تحت میں اور آپ زندہ رہنے میں دل کی دھڑکنوں کے محتاج ہیں. لیکن کالی کملی والے کی شان نرالی ہے, وہ صرف اور صرف اس کے محتاج ہیں, دل کی دھڑکنوں کے محتاج ہیں ہی نہیں. آیا ہے سب سے اعلیٰ نبی سب سے بالا توجہ کرنا. معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں براق پیش کیا گیا. براق بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا شاہکار براق اللہ تعالیٰ نے بنایا. ایسا آٹومیٹک چلنے والا جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. جب پہاڑوں کے اوپر چڑھنا ہوتا ہے اگلی ٹانگیں چھوٹی ہو جاتی تھی, پچھلی بڑی ہو جایا کرتی تھی. اس لیے کہ بندہ جا رہا ہے نا, آگے پہاڑی آئے اوپر چڑھنا ہے تو گاڑی یوں ہو جائے گی نا, اگلی سائیڈ اوپر پچھلی, تو جو سواری ہے وہ تنگ ہوگی کہ نہیں؟ کیونکہ گاڑی ایسے جانی تھی ایسے ہوگی, تو سوار ایسے ہوگا کہ نہیں؟ یہ تکلیف ہے کہ نہیں؟ اللہ کو اتنی سی تکلیف بھی گوارا نہیں. براق ایسا بھیجا جب اوپر چڑھتا پچھلی ٹانگیں بڑی ہو جاتی اگلی چھوٹی ہو جاتی تاکہ بیلنس برقرار رہے. پہاڑی سے اترنا تھا, اب اگلی بڑی ہو جاتی پچھلی چھوٹی ہو جایا کرتی تھی. ایسی شان والا براق, اور رفتار اتنی لمبائی میں انسانی نظر کی جہاں اینڈ ہوتی ہے نا وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا تھا. جس لجپال کی سواری اتنی تیز ہے, جس لجپال کی سواری اتنی شان والی ہے, تو وہ آمنہ کا لال, وہ عرشوں کا دلہا, وہ معراج کا دلہا کتنی شان والا ہوگا. سب سے اعلیٰ نبی سب سے بالا توجہ کرنا. نبی کریم علیہ السلام کا سفر معراج شروع ہوا. اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آنن فانن, تھوڑی دیر کے بعد ایک جگہ آگے جہاں پر آس پاس کھجوروں کے درخت ہیں, کھجوروں کے باغات ہیں, پہاڑی سلسلہ بھی ہے. جبریل نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا سائیں لجپالا کمرے والے آقا نیچے تشریف لے کے آئیں, آقا یہاں پر 2 نفل ادا فرمائیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نیچے تشریف لائے. نبی کریم علیہ السلام نے وہاں پر 2 نفل ادا فرمائے. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے ہجرت کر کے تشریف لانا ہے. آگے سفر شروع ہوا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں. آگے سفر شروع ہوا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور پہاڑ آ گیا. جبریل نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ کوہ طور پہاڑ ہے, یہاں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. آقا مہربانی فرمائے ذرا نیچے
تشریف لے آئے آقا یہاں پر بھی 2 نفل ادا فرمائے طور سینہ پر بھی میرے آقا علیہ السلام نے 2 رکعت نفل ادا فرمائے پھر سرکار کا سفر شروع ہوا پھر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بیت اللہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی کملی والے آقا مہربانی فرمائے یہاں بھی 2 نفل ادا فرمائے میرے آقا علیہ السلام نے وہاں پر بھی 2 نفل ادا فرمائے پھر سرکار آگے تشریف لے گئے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مدین جناب جبریل نے نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ مہربانی فرمائے آقا نیچے تشریف لائیں یہاں پر بھی 2 نفل ادا فرمائے آقا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام نے ان ساری جگہوں پر اللہ کی نماز ادا فرمائی نفل ادا فرمائے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں داتا صاحب کیوں جاتے ہو وہاں جا کر رب رب کیوں کرتے ہو کیا اللہ یہاں نہیں سنتا ملتان کیوں جاتے ہو بابا فرید کے پاس کیوں جاتے ہو پاک پتن کیوں جاتے ہو گولڈا شریف کیوں جاتے ہو ان اللہ کے پیاروں کے مزارات پر جا کر اللہ اللہ کرنے کی کیا ضرورت ہے یہاں پر بھی تو اللہ موجود ہے اللہ شارق سے زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے تمہاری دعا کو سنتا ہے تمہاری پکار کو قبول فرماتا ہے اتنا سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے میں کیا بڑے برا جی مجھے معراج کی رات نے سمجھا دیا جس جگہ کا تعلق اللہ والوں سے ہو جائے وہاں پر جا کر رب رب کرنا اللہ کی نماز ادا کرنا یہ تو میرے مصطفیٰ کی سنت ہے اللہ ذرا ایک آواز نعرہ لگائیں ایک آواز میں سارے اب کوئی نعرہ لگائے ببر شیر نعرہ تکبیر اللہ اچھا بھئی جب نعرہ حیدری لگائیں نا یہ ہماری جان ہے یہ نعرہ لیکن اس کے بعد نعرہ خلافت ضرور لگاؤ تاکہ پتہ لگے اے علی علی کرنا لا صدیق دا یار بھی ہے یا نہیں عمر دا پیارا بھی ہے یا نہیں کلا علی علی کرنا لے یا علی علی بھی کرنا لے تے صدیق فاروق اور عثمان دا بھی جھنڈا چکنا لے کیونکہ بھائی آ دیکھو نا میرے چہرے تے 2 اکھاں نے تے ایک اگر کٹ دے ماں تے کانا بن جائیں گا یا سونا بن جائیں گا بولو حسن ودے گا یا گھٹے گا اگر میں صرف علی علی کراں دوجیاں نو کنڈ کراں تاں وی کانا اگر میں نبی دے صحابہ دا نام لواں تے علی علی نہ کراں تے تاں وی کانا سجاکھا اوے سونا اوے جیڑا 2 اکھاں رکھے تے ایک پاسے نبی دی اہل بیت نو بٹھاوے دوجے پاسے نبی دے صحابہ نو بٹھاوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ خلافت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ معراج مصطفیٰ سمجھ آگی نا یہ ذرا ترتیب کا خیال رکھنا ہے سمجھ آگی نا جو صرف صحابہ کا نعرہ لگا رہا ہو مولا علی کا نعرہ لگا کر اس کی طبیعت چیک کریں چہرہ کھل جائے تو مومن ہے سڑ جائے تو ترمذی شریف ہے صحابہ فرماتے ہیں مومن اور منافق کی پہچان کرنے کا تھرمامیٹر پیر علی کون ہے بولو یار کون ہے لگاؤ ذرا دب کے نعرہ نعرہ حیدری لگاؤ
ایک اور नारा हैदर नारा 45 लाख नारा हैदर। اب نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ ہم علی کے غلام اس لیے ہیں کہ علی مصطفیٰ کے ہیں، اگر حضور کے نہ ہوتے تو ہمارے کچھ لگتے۔ ہم ابو بکر کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کے ہیں۔ اصل میں ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پیار ہے بھائی، سیدھی بات ہے، اصل پیار حضور سے ہے۔ باقی حضور سے جو جو جڑتا گیا بس وہ ہمارا امام بنتا گیا، ہمارا پیارا بنتا گیا۔ اصل نعرہ یہی ہے، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا، اور سارے اونچا سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے نبی ہے اس اکی چک لیو، ایو تہاڈا ذوق تے تہاڈی محبت ہے جڑی کھچ کے لے آندی۔ میرا بس چلے ایتھے میں ہر مہینے آپ دی جیب چو پیسے لا کے محفل سجا کے تانوں شانہ مصطفیٰ دیاں سناواں۔ ایتھے آ کے الحمدللہ سونے دا نام لین دا مزہ ہی وکھرا ہے، کیونکہ کلی تیلی نال مسالہ ہوئے نا اگ نہیں بلدی، کلا ماچس نہ لوے تے تیلی خالی ہوئے تاں بھی اگ، گنجی تیلی ہوئے بولو اگ نہیں بلدی، تیلی بھی پگ والی ہوئے اتے مسالے والیاں زلفاں لگیاں ہون ہیں تے اگوں ماچس تے بھی عشق مصطفیٰ علی تری لگی ہوئے تاں عشق مصطفیٰ دا بھمبڑ بالتا ہے۔ سب سے بھی سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ خیر معراج کی رات آئی، نبی کریم علیہ السلام کا سفر مبارک جاری۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے کچھ بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ سبحان اللہ۔ جبریل یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ ایک خاتون تھی، فرعون کے گھر میں نوکری کرتی تھی، فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی۔ یا رسول اللہ اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، اس نے کنگھی کو اٹھایا تو پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا فرعون کو پتہ لگا، فرعون ناراض ہو گیا، کہنے لگا تیرا رب تو میں ہوں، تو نے میرا نام لے کے کنگھی کیوں نہیں اٹھائی، تو نے موسیٰ کے رب کا نام کیوں لیا؟ مائی کہندی دودھ پھٹے منہ، تو رب کتھے بن گئے؟ تو رب کتھے بن گئے؟ رب تے اوے جنہیں زمینہ بنائیاں، جنہیں آسمانہ بنائیاں، جنہیں مشرق بنایا، جنہیں مغرب بنایا، جنہیں موسیٰ نو بنایا، جنہیں آدم نو بنایا، جنہیں سونے مصطفیٰ نو بنایا۔ رب تے ہوئے نا۔ فرعون نے کہا جی اچھا مجھے نہیں مانتی، آگ جلاؤ، جلا لی، بچے جلا دو، ایک ایک کر کے سارے بچوں کو آگ میں ڈال دیا، بچے جل گئے بیچاری کے۔ اچھا عورت نے نہیں سوچا کہ اگر میں انہوں مان لاں تے میرا مفاد ہے، بچے بچ جائیں گے، ایویں نا؟ اگر مان لیں دی بچے بچ دے کہ نا؟ بچے بھی بچ جاندے، آپ بھی بچ جاندی، ہو سکتا ہے کوئی انعام بھی لگ جاندہ، لیکن انہیں بچیاں دی تے اپنی قربانی دے دی، اپنا مفاد پتہ نہیں ہوں تسی کل پرچی تے مور لان لگے ہیں، مفاد ویکھیا سی یا او دی رضا ویکھی سی؟
ہن مینوں نہیں پتا تسی کل کی ویکھیا سی کہ سونے نو قبر چوں منہ وکھانا ہے توڑے ذہن چ اے سی یا اے سی کہ ساڈے بوئے تے فلانا آیا سی انہوں نک وکھانا ہے توڑا ضمیر جانے تسی جانو میں تونوں نہیں پھرولدا ایک گلمے چ نہ آپے منہ پا کے ویکھ لیا جائے تسی کدے واسطے کل کی کیتا ہے انہیں جانا ساڈے بابیاں دا تے سبق سیا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ساڈے بابیاں دے تے اے سبق سی کہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں سبھی تیرے نام پر وارا کروں میں ساڈے بابیاں تے سبق پڑھایا کروں تیرے نام پر جان فدا نہ بس ایک جان جہاں فدا جہاں سے بھی جی بھرا نہیں کروں کیا ہاں جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہان نہیں آقا کروڑوں جہان بھی ہوتے نا یہ پرچی کیا چیز ہے کروڑوں جہان بھی آپ کے قدموں پر قربان ہے اور اتنا سونا اللہ نے میرے مصطفیٰ نو بنایا نا قسم خدا دی ساری کائنات ایک پاسے اللہ دا سونا محبوب ایک پاسے آئے حضرت علی مرتضی شیر خدا شاہ مردان شیر یزدہ قوت پروردگار لا فدا الا علی لا سیف الا ذوالفقار حضرت علی مرتضی نے ارشاد فرمایا یقول ناعدہ جو بندہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے شان بیان کرے گا فرمایا اس کو یہ اعلان کرنا پڑے گا ماننا پڑے گا کہنا پڑے گا لم ار مثل قبلہ ولا بعدہ کہ سرکار جیسا سونا نہ کسی نے پہلے دیکھا نہ کوئی بعد میں دیکھے گا سب سے اعلیٰ یا اللہ ہم سب کو اپنے حبیب کی سچی تڑپ نصیب فرما سچی محبت نصیب فرما دعا مانگا کرو یار دعا اللہ سونے کا عشق عطا فرمائے اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے اگر مل گیا نا قطرہ آپ کو دنیا کچھ بھی نہیں لگنی آپ کہیں گے حضرت بلال کی طرح جاتی ہے جانے دو سونے کا دامن نہ چھوٹے ایک صحابی ہجرت کر کے جا رہے تھے کافروں نے روک لیا صحابی نے کہا دیکھو جو لڑنا جائے تو سدھے ہو جاؤ جو ایک مینو مارو گے تو 10-12 دا سر میں بھی لے جاؤں گا لڑنا ہے تو آ جاؤ لیکن اگر تسی چاہتے جے پیسہ ٹکا میری جنی جائیداد لے لو جنہ پیسہ سارا کچھ لے لو میرا راہ نہ ڈکو میں نے مصطفیٰ دے قدمہ سے جان دے آیا کافرہ نے کہا جی سارا کچھ دے دے تو چلا جاؤ انہیں کہا لے لے سرکار دی بارگاہ گئے سرکار نو پھر اللہ نے اتھوں دا علم بھی عطا فرمایا نا آئے سرکار کول گئے نا تے سرکار نے بیکھن سار فرمایا اوے سونیاں آئے بڑا سونا سودا کر کے آئے ہیں بڑا سونا پیارا سودا کر کے آئے ہیں اور قربان جمع صحابی نے ساری دنیا نو دھکا دے دیتا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ اور قدمہ نو پسند فرمایا ایمیں ایک صحابی آئے آقا جدو تکر تونو ویکھ نہ لا میں نو چین نہیں آدھا بے چان رہنا سارا دن بے چین جدو تونو ویکھا نا پھر ٹھنڈ پہندی لیکن آقا جدو قیامت آئے گی تسی تے نبیوں دے بھی امام او سب تو اچھی بلڈنگ توڑی ہونی تے سونیا میرا کی بنے گا اوتھے اگر تونو نہ دیکھ سکے تے کی بنے گا آئے ہیں صحابی پریشان ہوئے اللہ نے قرآن اتار دا آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں نا، اللہ ان کو قیامت والے دن ان کے ساتھ رکھے گا جن پر اللہ کا انعام ہے۔ اللہ کا انعام ہے اللہ کے نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر۔ صحابہ کہتے ہیں مدینے میں آنے کے بعد جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوئی وہ اس آیت کا نزول تھا۔ ہم جشن منا رہے تھے، اے واہ